نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ مریم مکی سورت ہے۔ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی کہ جب مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے کہاں پناہ لی؟ حبشہ کی طرف۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو قریش کے لوگوں نے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 11 عورتیں، اور 7 غیر قریشی بھی اس میں شامل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف 40 آدمی رہ گئے تھے۔ یہ جب دوسری ہجرت ہوئی تو اس کے بعد گھر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ اس قافلے میں شامل نہ ہوں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل کر گھروں کو چھوڑ کر چلے جانا، اصحاب کہف تو شاید 9 یا اس سے کچھ کم تھے، لیکن یہاں ایک کثرت ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی خاطر اپنا گھر، وطن، مال، دولت، کاروبار، ظاہر 83 مرد وہ کوئی آوارہ گرد لوگ نہیں تھے کہ جن کا کوئی کام نہیں تھا، ظاہر ہے ان کے کام کاروبار ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، ان میں تو اتنے سارے گھر خالی ہو جائیں مردوں سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوگا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ اور عیاش ابن ابی ربیعہ، چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خار کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہلہ، یعنی یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ، جن کے یہ عزیز ترین لوگ سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ جو ہی یہ لوگ وہاں پہنچے حبشہ تو پھر قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو ابن عاص کو قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا جائے، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پہ راضی کریں کہ وہ مہاجرین کو واپس بھیج دے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ جو خود ان مہاجرین میں شامل تھیں، وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبشہ پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے آیان سلطنت میں خوب ہدیے تقسیم کر کے سب کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بالاتفاق زور دیں گے، یعنی سارے درباری اور قریب ترین لوگ جو نجاشی تھے سب کو اتنا خوش کیا کہ وہ بادشاہ کو مجبور کر دیں کہ ان لوگوں کو واپس کریں۔ پھر نجاشی سے ملے، اس کو نہایت قیمتی نذرانہ دینے کے بعد کہا، ہمارے شہر کے چند نوجوان لڑکے بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا عیب کیا ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں۔ لیکن نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا، جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا، یہاں پناہ لینے کے لیے آئے، میں ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کے تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ جو ان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم بے کم و کاست وہ آگے سنا دیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نہ رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک جگہ چھوڑ کے آئے، دوسری جگہ بھی اگر پناہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنا مضبوط ایمان تھا نا۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ ان کے دربار میں پہنچے، یعنی نجاشی کے دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دنیا کے کسی اور دین کو اختیار کیا، آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں، اور پھر ان مظالم کا ذکر کیا
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو طرح طرح سے دیے گئے تھے. اس ظلم و ستم کا ذکر کیا. پھر نجاشی نے جب یہ ساری تقریر سنی تو پوچھا کہ تم اس نبی کا کچھ کلام سناؤ. تو حضرت جعفر نے سورت مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. نجاشی سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ہی ایک چشمے سے نکلے ہیں. خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا. دوسرے روز عمرو بن العاص نے نجاشی سے پھر کہا ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے. یہ لوگ ان کے متعلق ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں. نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا. مہاجرین کو پہلے سے عمر کی چال کا علم ہو چکا تھا. انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے. موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے کہ کیا کہیں، لیکن پھر یہی طے ہوا کہ وہی بتائیں گے جو حق ہے. کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے. آج ہمیں بھی جب کسی حق کا پتہ ہوتا ہے تو کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از پیش کر دیں کہ حقیقت یہ ہے. اور اسی وجہ سے صحیح اور خالص دین پھیلتا ہی نہیں. عموماً دین کی تبلیغ مصلحتوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کے کی جاتی ہے یا اپنے مفادات کے تابع کی جاتی ہے. بہرحال یہ صورت جو نجاشی کے دربار میں سنائی گئی اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک انتہائی خوبصورت صورت ہے، اور اس کا انداز بھی عربی کے اعتبار سے اور اس میں جو ردم ہے وہ بھی بے مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. عبدہ، اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. ان کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. یہ ہیکل کی خدمت پر بھی مامور تھے اور دینی اعتبار سے بھی لوگوں کی رہنمائی کے منصب پر تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اولاد کی نعمت سے محروم. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن دنیا کے اعتبار سے بہت پیچھے. لیکن جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کی کمی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا بھروسہ دنیا کے مال و دولت پر نہیں، اپنے رب عظیم پر ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ رب ہو اور جس دل میں رب بستا ہو اسے کیا احساس کمتری ہوگا. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء پکار، خفیہ خفی چپکے چپکے. جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا دل ہی دل میں، کہ کسی تیسرے نے پکار نہ سنی، صرف رب کا اور بندے کا معاملہ. دل کی آواز رب تک پہنچی. اذ نادى ربه نداء خفيا. دعا سب کے ساتھ بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن وہ دعا جسے کوئی تیسرا بندہ نہ جانتا ہو، سوائے رب کے اور بندے کے کسی کو خبر نہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ سرگوشی آپ اسی سے ہی کرتے ہیں نا جس سے آپ کو محبت ہوتی، کہ آپ بس اپنی بات اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا چھوٹا بچہ آتا ہے، آپ بھری مجلس میں ہیں، وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے کان میں بات بتانا چاہتا ہے، کہتا نہیں بس آپ کے کان میں بتاؤں گا. یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ محبت کا. اس بات میں وہ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ پھر اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، خفیہ خفیہ چپکے چپکے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں آہوزاری کے ساتھ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف کے گم ہونے پر جو دکھ ان کو لاحق تھا اس کا ذکر اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھ اپنے رب سے اس کی کا شکوہ کرتا ہوں، اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ رب سننے کے بعد بیزار نہیں ہوتا۔ بندوں کو آپ اپنا دکھ سنائیں تو بندے بیزار ہونے لگتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، آپ کی شکل دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں کہ اس نے پھر مجھے کوئی اپنا دکھڑا ہی سنانا ہے۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو کسی کا دکھ سنتے ہوں، لیکن جب بندہ اپنے رب سے اپنے دکھ سکھ کرتا ہے تو بندہ کبھی پھر مایوس نہیں ہو سکتا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا۔ آپ چپکے چپکے کسی اور کو پکاریں، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے بچے اشاروں کے نام میں بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کلیئرلی کہو کیا چاہتے ہو۔ بندوں کو تو جب تک تفسیر کر کے نہ بتائی جائے وہ سورۃ کہف کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے کہ کس طرح بچائے گی یہ دجال کے فتنے سے، بلکہ ساری تفسیر سن کے بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ دل کے سارے حال، دل کی ساری باتیں سنتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم منی، کمزور ہو گئیں ہڈیاں میری ہڈیاں گھل گئیں، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور بھڑک اٹھا سر بڑھاپے سے، جیسے سوکھی لکڑیوں میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، شعلے ہی شعلے نظر آتے ہیں، ایسے ہی میرے سر میں بال یوں سفید ہو گئے ہیں کہ سب کچھ یوں لگتا ہے جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو، یعنی صرف سفیدی ہی سفیدی نظر آتی، جیسے آگ جلنے پہ شعلے ہی شعلے، ایسے ہی اس کے جلنے پر یعنی بڑھاپے سے سفید ہی سفید بال، یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، آج تک تجھ سے جو کچھ بھی مانگا تو نے ضرور دیا، کبھی نا امید نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا وہ پہلے نہیں مانگ سکتے تھے؟ کچھ پہلے ہی مانگ لیتے، جوانی میں مانگ لیتے، اللہ نے تو اس وقت بھی سن لینی تھی، اب کیوں مانگی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ابتدا میں اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتے رہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ باقی خاندان میں سے اور لڑکے ایسے ہوں گے کہ جو میرے بعد لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام سنبھال لیں گے۔ لیکن انہیں نئی اٹھتی ہوئی نوجوان نسل میں کوئی اور اس قابل نظر نہ آیا۔ اب انہیں فکر اس بات کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری کون لے گا؟ میرے اور میرے قرابت داروں میں سے تو میری منصب واعظ و ارشاد کو سنبھالنے والا، اس مسند کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان جوان ہوتا ہے نا تو اس کو اولاد کا اتنا خیال ہی نہیں آتا، وہ اپنا سب کچھ خود ہی کر لیتا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش کوئی میرا سہارا ہوتا، اور جب انسان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی دعا میں بھی شدت اور گریہ زاری اور لگن اور تڑپ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب بہت بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور معاشرے کی خرابیاں نظر آئیں اور یوں محسوس کرنے لگے کہ جب میری دنیا سے واپسی کا وقت ہے تو بعد میں یہ سب کچھ کون کرے گا، تب اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے، تو پھر جس خلوص کے ساتھ دعا مانگی، جس محبت کے ساتھ مانگی، فوراً ہی قبول ہو گئی۔ اب دیکھیں جب تھوڑی بہت بھوک لگی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں اچھا کھانا ہوتا تو اچھا تھا، چائے مل جاتی تو اچھا تھا، لیکن جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو اس وقت جو طلب ہوتی ہے اور جو دعا ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح بڑھاپے کی دعا میں خلوص اور شدت کہیں زیادہ تھی، اس لیے ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود دعا مانگنے لگے۔ اور کیا کہتے ہیں؟
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تجھ سے دعا مانگ کر اے رب کبھی نامراد نہیں پڑا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے. برائیوں کا لفظ یہاں نہیں، لیکن مراد اس سے یہی ہے کہ مجھے اپنے اہل خاندان اور اپنے اس معاشرے کی خرابیوں کا خوف ہے. یعنی میرے خاندان میں میرے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو دینی اور اخلاقی حیثیت سے اس منصب کا اہل ہو جسے میں سنبھالے ہوئے ہوں، کیونکہ جو نئی نسل نظر آتی ہے اس میں تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو عطا کر مجھے اپنے خاص فضل سے ولیہ، ایک مددگار، وارث. اپنے خاص فضل سے مجھے مِن لَّدُنْكَ، تجھ سے مانگتا ہوں. حالات یا اسباب تو ایسے نہیں ہیں موافق، لیکن تجھ سے مانگ کے نامراد نہیں ہوا، تجھ سے مانگتا ہوں. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور آل یعقوب سے مراد کیا ہے؟ پیغمبری میں وراثت ایک طرح سے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اس کو اے میرے رب پسندیدہ، اس کو بہت پسندیدہ بنا، بندوں کا پسندیدہ بھی اور اپنا پسندیدہ بھی. اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور بشارت دی. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. لوقا کی انجیل میں یہ الفاظ ہیں، تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں، یعنی یہ نام اس سے پہلے کسی کا تھا ہی نہیں. ایسی خصوصیات کے ساتھ بیٹا دوں گا کہ جس کی ظاہری خصوصیات بھی بہت مختلف ہوں گی دوسروں، اسپیشل قسم کا بیٹا دوں گا کہ اس کا ہم نام بھی کوئی اور نہیں. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اب آپ دیکھیں کہ صرف بیٹا ہی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے نام بھی خود رکھ کے دیا. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک انسانوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ وہ نام کسی اپنے پسند کے یا ان کے خیال میں جو اچھا انسان ہے اس سے رکھوانا چاہتے ہیں، اور بعد میں بچے بھی فخر کرتے ہیں میرا نام میرے نانا نے رکھا تھا، میرے دادا نے رکھا تھا. عموماً پیرنٹس بھی نام نہیں رکھتے، بزرگوں سے رکھواتے ہیں، ہے نا یہ چیز. بعض اوقات لوگ آپ کو ایک مشکل میں مبتلا کر دیں گے، کہیں گے آپ ہمارے بچے کا نام رکھیں. انسان پریشان ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا، میں کیسے نام رکھوں؟ تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کہ فلاں نے نام رکھا تھا. تو جس کا نام رب کائنات رکھ دے، اس کی عزت اور فضیلت اور رتبہ اور مقام اور ہستی پھر کیا ہوگی. قال رب انا یکون لی غلام، بولے اے میرے رب میرا بیٹا کہاں سے ہوگا. وکانت امرأتی عاقرا، میری بیوی تو بانجھ ہے، یعنی یا تو ابتدا سے ہی بانجھ ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی حد سے باہر ہو گیا. عتیا، عطا یا عطو کا مطلب ہوتا ہے تو جوڑوں اور ہڈیوں میں خشکی، یعنی میری تو بڑھاپے سے ہڈیاں چٹک گئی ہیں، بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں. قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، اس بڑھاپے کے باوجود ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا کہ وہ چیز مجھ پر بہت آسان ہے، میرے لیے کچھ مشکل نہیں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، حالانکہ تحقیق میں نے تجھ کو پیدا کیا اس سے پہلے، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اور میں نے تجھے اس سے پہلے جب پیدا کیا تھا، نیست سے ہست کیا تھا، تو تب تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اے زکریا تو بھی تو کوئی چیز نہ تھا. اگر میں نے عدم سے تجھے وجود دیا تو ایک اور وجود سامنے لانا میرے لیے آخر کیوں مشکل.
قال رب اجعل لی آیا، عرض کیا پروردگار میرے لیے ایک نشانی بنا دے. اجعل لی آیا، کوئی نشانی مقرر کر دے. اور کس لیے کہہ رہے تھے نشانی مقرر کرنے کو؟ تاکہ پکی بات ہو جائے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. یعنی اچھا بھلا صحت مند ہونے کے باوجود تمہاری زبان بند ہو جائے گی. تو جب ایسا ہو تو سمجھنا کہ اب بات پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے. فخرج علی قومہ من المحراب، تو اپنی قوم کے پاس نکل کر آئے محراب سے. محراب جو ہے حرب سے ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں. محراب وہ جگہ جہاں جنگ کی جائے، نماز کی جگہ، عبادت کی جگہ مراد ہے جہاں انسان شیطان سے اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے. یعنی حجرے سے نکل کر آئے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ صبح شام رب کی تسبیح کرو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام لوگوں کو روزانہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو جب وہ لوگوں کے پاس آئے اور بول نہیں سکتے تھے تو انہیں کیا کہا؟ اشارے سے سمجھایا کہ اب میں تو تمہیں کچھ سکھا نہیں سکتا، تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح شام رب کی تسبیح کرو. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، لے لو کتاب کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور عطا کی ہم نے اس کو حکمت بچپن میں ہی. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بچوں نے ان کو کھیلنے کے لیے بلایا تو کہا زندگی کا مقصد کھیلنا نہیں. آج ہمارے بچے کیا، ہمارے نوجوان اور بوڑھے اور بزرگ سب ہی کھیل کے دیوانے ہیں. کبھی سوچتے نہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو حکمت کہاں سے آئے؟ ایمان کا کیا بنے؟ آتیناہ الحکم صبیا، بچپن میں ہی حکمت، دانائی، عقل مندی. اللہ کے چنے ہوئے بندے. کیوں چنا اللہ نے؟ اس لیے کہ باپ نے دعا ہی یہ مانگی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگے کہ اللہ ہمیں ایسے بچے دے. جب وہ دے بھی تو ہم ان کو دین سکھانے کی بجائے، ان کی تربیت کرنے کی بجائے شیطان سے بیبی سٹنگ کراتے ہیں. وحنانا من لدنا وزکات، وحنان اور نرم دلی، شفقت، مہربانی. من لدنا، اپنے پاس سے. نہایت مہربان، شفیق، دوسروں کے لیے خیر خواہ. وزکاتن، اور پاکیزگی. ہم نے اس کو اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی تھی. یعنی نفس کی آلائشوں سے پاک، گناہوں سے پاک. وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کا فرما بردار. ظاہر ہے جو شخص خود اللہ کا فرما بردار ہو تو اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوگی. تو بچپن سے ہی حضرت یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ مہربانی کرنے والے، والدین کے حق شناس تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ متکبر نافرمان نہ تھے. لم یکن جبارن عصیا. وسلام علیہ، اور سلامتی ہو اس پر. یوم ولدا، جس دن وہ پیدا ہوا. ویوم یموت، جس دن مرے گا. ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھے گا. 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں، سخت خوفناک. پہلا موقع جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے، بہت گھبراتا ہے. کہاں وہ پرسکون ٹھکانا جہاں نہ کھانے کی مشقت، نہ کچھ اور کرنے کی، ہر چیز خود سے خود مل رہی ہے. امن ہی امن ماں کے پیٹ میں. ایک مصیبت بھری دنیا میں آ گیا. تو وہ لمحہ بچے کے لیے وحشتناک ہوتا ہے. نئے نئے ہاتھوں میں آ رہا ہے، کوئی ٹھنڈے کوئی گرم، نئے نئے تجربے اس پہ کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا جب انسان کی موت کا دن ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتہائی گھبراہٹ کا وقت.
موت ہر شخص کے لیے تکلیف دہ ہے، ہر شخص کے لیے پریشانی کا سبب ہے، ہر شخص کے لیے دکھ دینے والی ہے۔ اور تیسرا یوم الحسرہ، قیامت کا دن، وہ بھی ہر ایک کے لیے پریشان کن ہے، لیکن حضرت یحییٰ کے لیے یہ تینوں دن امن کے دن بن گئے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔